الشیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی مدبالوں شمائل رسالت کے پروانوں غوث و اعظم کی دیوانوں اولیاء امت کے جانشاں و ایس و صف العقائی نامدار مدنی کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ درود و سلام کی ڈالی نشاور کرے اور فرب آباد بلند سے اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم نے خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مقدس کے آیت کریمہ کا تلاوت کیا۔ رب ارشاد فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ نماز قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہونے والی چیز، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے وہ کبھی کبھی۔ دونوں میں فرق ہوا کہ جیسے اگر مثال کے طور پر کہوں کہ طالب علم جب تک ہو تو بندہ پڑھتا رہتا ہے، اور جب علم ان کو آ جاتا ہے، ضروریات دین، مسائل دین اور شریعت مصطفیٰ کے اہم جو مسائل ہے اگر وہ آ جائے اور پھر وہاں تک اس کا گاڑی رک جاتی ہے پڑھائی کا، تو پھر وہ یا عالم کہلائے گا یا حافظ کہلائے گا یا مفتی کہلائے گا۔ یا اگر وہ عالم یا حافظ یا مفتی بننے کے بعد پھر وہ پڑھتا جائے تو تب بھی وہ طالب علم کہا جائے گا، اور بننے کے بعد جہاں وہ رک جائے پھر وہ اس کو اسی درجے کے حساب سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کی ہے کہ نماز قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ تو ایک نوجوان جو ہے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ نماز کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ نماز تو قائم ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو ہمیشہ سے پڑھتے رہنا ہے، صبح سے شام، شام سے پھر صبح تک، یعنی کہ غائب نہیں ہونا چاہیے، اس کو بولتے قائم کرنا۔ تو پھر وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم کام میں چلے جاتے ہیں، پھر نماز ظہر آ کے پڑھتے ہیں، تو یہ قائم کرنا کیسے ہوا؟ کیونکہ بیچ میں تو خالی ہو چکا، اور پھر ہم نماز ظہر پڑھنے کے بعد پھر ہم نماز عصر میں آتے ہیں، پھر بیچ میں خالی ہو گیا، پھر ہم بیچ میں کام کاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ پانچوں نمازوں کو اپنے حساب سے بتایا کہ اس طرح سے قائم کرنا کیسے ہوا۔ اب سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز تمہاری جو ہے پوری زندگی قائم رہے گی، نماز تمہاری پوری زندگی قائم رہے گی۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائے کہ نماز کس طرح سے قائم رہے گی جب بیچ میں تو ہمارا چھوٹ جاتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز فجر پڑھا اور نماز ظہر کے اس درمیان جو حصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جس طرح سے نماز میں رب کو حاضر و ناظر جانا، اور جس نے تصور کیا کہ میں رب کے سامنے ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے وہ بندہ خدا جو نماز فجر کے بعد نماز ظہر کے بیچ میں جو کام و کاج کرتا ہے، وہ اس وقت بھی وہی جانے کہ رب ہمیں یہاں پہ بھی دیکھ رہا جو مسجد میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے نماز اب ظہر ادا کرنے کے بعد نماز عصر ادا کرنے کے لیے آیا، اس کے درمیان وہ حق اور ایمانداری کے ساتھ وہ اس وقت کو گزارا، تو سمجھ لو کہ گویا کہ اس نے نماز کو قائم کر دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہمارے وہی کام کہ مسجد میں نماز، پھر باہر میں وہی جھوٹ، وہی غیبت، پھر وہی برائیاں۔ تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے ہیں، اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ نماز تو صحابہ نے قائم کیے ہیں، نماز تو بزرگان دین نے قائم کیے ہیں، نماز جو ہے اللہ والوں نے قائم اس طرح سے کیے ہیں کہ جس طرح سے وہ نماز میں جس حالت میں رہا کرتے تھے اسی حالت میں وہ نماز سے باہر بھی رہا کرتے تھے۔ تو نماز اسی کو کہتے ہیں، نماز قائم کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، پورے قرآن میں رب نے کہیں نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، رب نے تو ہر اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھنے کے حکم نہیں دیا۔ اگر پڑھنے کا حکم دیتا
تو پھر نماز جیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہم سے نہیں نکل پا رہی ہیں، جو ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ برائیاں ہم سے نہیں نکل پا رہی ہیں، وہ خطائیں ہم سے نہیں چھوٹ پا رہی ہیں، جس گناہ کا ہم عادی ہو چکے ہیں اس گناہ سے ہمیں وہ چھٹکارا نہیں مل پا رہی ہے۔ تو اس لیے رب فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں۔ اگر تم نے نماز کو قائم کیا تو گویا کہ تم نے دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال لیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رائے خدا میں ڈرتا ہے، جو رائے خدا میں قائم ہو جاتا ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم میں اپنے زندگی کو گزارتا ہے، کہ دنیا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، دنیا اس کے لیے تھوڑا کٹھن ہو جائے گا، کیونکہ جس کام میں کٹھنائی ہو، جس کام میں مشکلات ہو، وہ کام بہتر ہوتا ہے، اور جس کام میں آسان ہو، جس کام میں سرل ہو، جس کام میں جو ہے کوئی محنت مشقت نہ ہو، تو اس کام میں آپ کو جو ہے جلدی لگے گا، وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے کام وہی اچھا ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کے لیے آخرت جو ہے ان کے لیے جنت ہے، اور کافروں کے لیے آخرت پھر قید ہے، جہنم ہے۔ تو اس لیے کہ مومن، کسی شاعر نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا اپنا گھر گیا۔ مومن مرتا نہیں ہے، مومن صرف دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے اوجھل کر جاتے ہیں، لیکن وہ اصل اس کے زندگانی جو ہے موت کے بعد ہی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ان کے لیے بہتر ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے آسانیت ہے کہ جس نے دنیا میں محنت مشقت کیا اپنے دین کے لیے اور اپنے وقت کو نکالا رائے خدا کے لیے، وہی کامیاب رہا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، میں نے اسی آیت کے متعلق میں نے دوسرا جملہ میں نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور میرے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو۔ رب خود فرماتا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو۔ اچھا، ایسا کیسے بھی ہو سکتا ہے کہ رب ہمیں دے اور رب پھر ہم سے قرضہ مانگے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مان کے چلو اگر کوئی ہمیں پیسہ دے بھی رہا، وہ ہم سے تو ادھار تو نہیں مانگ سکتا، وہ ہم سے تو قرضہ نہیں مانگ سکتا، لیکن رب ہمیں خود کہتا ہے اے میرے بندو تم مجھے قرضہ دو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے دنیا میں قرضہ دیتا ہے آخرت میں اس کو جو ہے بہت سارا عطا کروں گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جو 1 روپے خرچ کرتا ہے، 1 روپے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 دیتا ہے، اور خلوص اور اچھا ہو، نیت اور اچھا ہو تو 70 بھی عطا کرتا ہے، اور اس سے اور زیادہ تم خلوص دل سے عطا کرتے ہو، رائے خدا میں خرچ کرتے تو میرے آقا ارشاد فرماتے وہ 700 بھی ان کو عطا کر سکتا اللہ۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے اگر وہ اور خلوص دل سے اگر دیتا ہے تو بے شمار اس کو عطا کرے گا، بے شمار دولتیں اس کو عطا کرے گا، دین و دنیا میں وہ پھل اور پھولے گا۔ تو اسی متعلق ایک واقعہ حضرت رابعہ بصریہ، حضرت رابعہ بصریہ جو ہے آخری وقت ہے، ضعیف ہو چکی ہے، تو کسی ایک سائل آیا اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، ادھر جو ہے عصر کے بعد وہ سائل آتا ہے، دروازے میں دستک دیتا ہے کوئی رائے خدا میں دینے والا جو ہمارا پیٹ بھرا ہے، جو 1 روٹی بھی اللہ اس کو 10 روٹی دے۔ وہ سائل آ کر کے حضرت رابعہ بصریہ کے دروازے میں آ کر کے یہ دستک دیا، تو حضرت رابعہ بصریہ اور ایک اس کے خادمہ تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ کے پاس صرف 1 ہی روٹی تھی، 1 روٹی۔ تو اس نے اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس روٹی کو جو ہے سائل کو دے دو، اس فقیر کو دے دو، وہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب وہ خادمہ جو تھی بڑا پریشان، کہا کہ ہمارے خادمہ کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے 1 روٹی کے، اب ادھر عصر کا وقت بھی نکل گیا، مغرب کا وقت آنے والا ہے، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، اب ہم کس چیز سے روزہ کھولیں، اب ہم کیا کھائیں؟ وہ خادمہ پریشان ہو جاتی ہے،
تو اب جو ہے حضرت رابعہ بصریہ کے حکم سے جو ہے وہ خادمہ جو ایک روٹی جو ہے سائل کو دے دی. سائل کو دینے کا ادھر اس خادمہ کے دماغ میں جو ہے نا طرح طرح کی باتیں چل رہی ہے کہ نہ جانے ہم نے صبح سے شام ہو گیا روزہ رکھا, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کس چیز سے روزہ کھولے, خادمہ بھی بوڑھی ہے اور یہ بھی روزے ہیں اور ہم بھی روزے سے ہیں, ہم کیا کھائیں گے. وہ اسی بات میں مشغول تھے. تب تک ایک شخص جو ہے اسی بستی کے آتا ہے, آنے کے بعد دستک دیا, کہا کہ محترمہ کنڈی کھولیں. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ اسی بستی کے ایک مالدار نے آپ کے لیے جو ہے روٹیاں بھیجی ہیں. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ کتنے روٹی ہیں اس میں؟ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ اس میں روٹی کتنے ہیں؟ تو اندر باہر سے جو خادم جو آیا تھا روٹی دینے کے لیے, اس نے کہا کہ اس تشت میں صرف 8 روٹی ہے. کتنا؟ 8 روٹی ہے. تو ادھر سے جو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے, یہ ہمارا حصہ نہیں ہے. تو یہ 8 روٹی سننے کے بعد وہ خادمہ جو ہے نا مچل جاتی ہے. کہا کہ چلو ایک دیا, اللہ نے ہمارے لیے 8 دیا, آج جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے, آج ہماری عید ہو گئی ہے. اس سے پہلے 1 روٹی اللہ نے ہمیں 8 روٹیاں دی. اور جیسے ادھر جو حضرت رابعہ بصریہ کہتے کہ ہمارے حصے میں نہیں ہے, یہ کسی اور کا, اس کو لے جاؤ, واپس لے جاتے. تو ادھر وہ خادمہ پریشان, کہا کہ 8 دینے کے لیے آئے, اس کو بھی واپس کر دیا, اب کیا کھائیں گے, اب کوئی انتظام نہیں ہے. ادھر جو سورج غروب ہونے والا ہے. پھر ایک شخص آیا, ایک شخص پھر آیا, دستک دیا, کہا کہ رابعہ کنڈی کو کھولو. کہا کہ کون؟ کہا کہ میں اسی بستی کے ایک مالدار کے گھر سے آیا ہوں, اس نے جو ہے آپ کے لیے روٹیاں بھجوائے ہیں. تو ادھر سے رابعہ کہتی ہے کہ بتاؤ اس تشت میں کتنے روٹی ہیں؟ وہ خادم کہتا ہے کہ اس میں 9 روٹی ہے. 9 روٹی ہے. کہا کہ یہ بھی ہمارے حصے میں نہیں ہے, اس کو لے جاؤ, کسی اور کا ہے. وہ بھی لے چلے گئے. ادھر خادم اور پریشان, کہا کہ 8 تھے تب بھی نہیں لیے, 9 آئے تب بھی نہیں لیے, اب کیا چاہتے ہیں؟ اب ادھر بس کچھ ہی وقت رہ گیا افطار کا. اس کے بعد دیکھتا ہے کہ پھر ایک شخص اور آیا, ایک شخص اور آیا, اس نے کنڈی کھٹکھٹایا. کہا کہ رابعہ کنڈی کو کھولو. کہا کہ کون؟ کہا کہ میں اسی بستی کے رہنے والا ہوں, اور اس نے جو ہے آپ کے لیے روٹیاں بھجوائے ہیں. تو رابعہ کہتی ہے کہ بتاؤ اس میں روٹی کتنی؟ اس نے روٹی کو گنا, تو کہتے کہ 10 روٹی ہے. تو حضرت رابعہ کہتی ہے اپنے خادمہ سے, کہا کہ کنڈی کھولو, یہ ہمارے حصے, کنڈی کھولو, یہ ہمارے حصے کے ہیں. آپ بات سمجھنے کی ہے, پہلے 8 آئے تو منع کر دیے, دوسری میں 9 آئے تو بھی منع کر دیے, اب 10 آیا تو کہا کہ یہ ہمارے حصے کے ہیں. تو خادمہ جو ہے خوشی ہوتی ہے, خادمہ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس نے کنڈی کھولا, کنڈی کھولنے کے بعد جو ہے اس میں سے 10 روٹی اس نے لے لیا. افطار کے وقت میں, افطار کا وقت ہوا اور خادمہ اور حضرت رابعہ جو ہے دونوں جو افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اسی دوران جو ہے اس خادمہ نے اپنے ملکہ یعنی کہ حضرت رابعہ بصریہ سے کہتی ہے کہ ملکہ یہ بتائیں کہ پہلا شخص جو 8 روٹی لے کے آئے کہ اس کا روٹی آپ نے کیوں لی؟ آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ ہمارے حصے کے نہیں ہے؟ دوسرا آیا, اس نے 9 لے کر کے آیا, کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہمارے حصے کے لیے کسی اور کے ہیں؟ اس کو یعنی کہ اس کو بھی واپس کر دیا. جو 10 لے کر کے آیا, آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے حصے کے نہیں, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے حصے, اور اس سے یہ روٹیاں لے لیے. آخر بات کیا ہے؟ تو رابعہ کہتی ہے کہ خود میرے رب کا قول ہے کہ جو میرے راہ میں 1 خرچ کر دیتا میں اس کو 10 ادا کرتا ہوں. کہ میں نے اللہ کی راہ میں 1 روٹی خرچ کیا, 1 روٹی راہ خدا میں دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 روٹی عطا کیا, 10 روٹی عطا کیا. اگر ہم جیسا ہوتا تو ہم 8 میں ہی صبر کر لیتے, ہم 8 کو ہی لے لیتے, کیونکہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے رب پر یقین نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کو جو ہے, آج کے مسلمان جو ہے یقین اس کے اندر سے نکل چکا ہے, اس کے اندر سے جو ہے رب پر جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا وہ نکل چکا ہے. لیکن ہمیں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے, ہمیں رب پر یقین کرنا چاہیے. اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اگر کسی بندہ کے دھندا کم ہو جائے, کسی بندہ کے دھندا کم ہو جائے, اگر کاروبار چل رہا کاروبار میں ٹھپ ہو جائے, کاروبار میں گراوٹ ہو جائے, دکان چل رہا دکان مندہ ہے, گراہک نہیں آ رہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ورائے خدا میں خوب خرچے, ورائے خدا میں خوب دیں, کیونکہ رائے خدا میں دینے سے اللہ خوب عطا کرتا ہے.
राह खुदा में तुम एक दोगे, अल्लाह खुद फरमाता है कि जो मेरे राह में एक देता है मैं उसको 10 अदा करता हूं। इसके इवज में हमें एक वाकया भी सुनने को मिला, उससे हमें हमारे कंफ्यूजन दूर हो चुकी। जो एक देता है राह खुदा में उसको 10 देता है, और खुलूस नीयत से देता है तो 70 भी अता करता है, और खुलूस नीयत से भी दे तो उसको 700 भी अता करे, और खुलूस नीयत से दे तो अल्लाह उनको बेशुमार अता करेगा। तो इसी तरह से एक वाकया और है, कुएं वाला वाकया। जैसे आज से कुछ साल पहले हर जगह कुआं थे, हमसे बड़े की उम्र के लोग सब जानते हैं कि कुआं से पानी निकलता है, और कुआं वही अच्छा होता था जिससे पानी निकाला जाता था, और फिर वो कुआं खराब हो जाता था जिससे पानी निकलना बंद हो जाता। पहले के कुएं जो थे, आज भी कुछ जगहों में जो कुआं है लेकिन उससे आज पानी नहीं निकाला जा रहा, तो उसका हाल क्या है? वो कुआं खराब हो चुका है या नहीं? उसका पानी भी खराब हो चुका है या नहीं? तो इसी तरह से हमारे माल का भी हिसाब है। हमारे माल एक कुएं की तरह, हम एक कुआं है, हमारा माल जो है उस कुएं के पानी है, कि हम अपने मालों को जितने निकाल करके राह खुदा में खर्च करेंगे वो माल हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अगर हम अपने मालों को सिर्फ जमा कर रहे हैं और राह खुदा में अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो माल हमारा खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब ये नहीं कि हमारा माल गल जाएगा, तिजोरी में पैसा रखा हुआ वो फट जाएगा, बैंक बैलेंस रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि खराब होने का मतलब है, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि या तुम उस पैसे से तुम्हारे अंदर ऐसी बीमारियां भी मुसल्लत हो सकती है, ऐसी जगह तुम्हारे पैसे खर्चे हो जाएंगे, तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हो सकता, किसी भी काम का नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अगर मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो वो राह खुदा में खर्च करे, अल्लाह उनको शिफा अता करेगा। किसी का धंधा अगर कम हो जाए वो राह खुदा में खर्च करे, अल्लाह अगले बार उसके कारोबार में तरक्की अता करेगा। अगर किसी के फसलों में अगर दबावट आ जाए, किसी के फसलों में गिरावट आ जाए, तो वो उन्हीं फसलों से कुछ निकाल कर राह खुदा में खर्च करे, अल्लाह उनके अगले फसलों में पिछला भी अता करेगा, अगला भी अता करेगा। तो ये राह खुदा में यकीन होना चाहिए कि हम जो खर्च कर रहे हैं कि हमें इसका बदला जरूर भी देगा। और फिर मेरे आका ने, मेरे रब ने शायद फरमाया है ना कि तुम मुझे कर्जा दो, अगर तुम मुझे कर्जा दोगे तो इसका तुम्हें बदला दिया जाएगा। अगर फितरी तौर पर अगर हम कहें कि अगर हम किसी बंदा को अगर कर्जा दे, किसी को जरूरत है, कोई हमारे पास आके कहे कि मुझे 10,000 की जरूरत है, अगर हम उनसे 10,000 रुपए लेंगे तो उसको भी यकीन होगा कि हम इसको 10,000 दे तो ये कर्जा हमें एक दिन जरूर चुकाएगा, हमें यकीन होता है। लेकिन हमें ये कैसे यकीन हो सकता है कि रब हमसे कर्जा मांगे और हमें रब लौटाए? ऐसा यकीन है किसी को? लेकिन हमें इसका भी यकीन होना चाहिए कि रब हमसे कर्जा मांगने का मतलब ये है कि रब कहता है कि तुम मुझे कर्जा दोगे, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें इसका जो दोहरा अता करूंगा, इसके डबल टेबल अदा करूंगा। तुम मुझे कर्जा दोगे, क़यामत के दिन तुम्हारे लिए यही कर्जा मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। और मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया है कि बंदाए खुदा जो माल दुनिया में कमाया, जो माल उसने दुनिया में मेहनत मुशक्कत से जो जमा किया, उनमें से जो राह खुदा में खर्च कर दिया और खुद हलाल तरीके से अपने ऊपर खर्च किया, वही उनके लिए असल माल है। और जिसने कमाया, उसने दुनिया में जमा किया, उसको छोड़ करके चला गया दुनिया से, तो उसको हिसाब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने खाया हलाल तरीके से हलाल चीज अपने मालों से, वो तुम्हारे लिए जो है आखिरत में जरिया बन जाएगा बख्शिश का। और जो तुमने राह खुदा में अपने हाथों से बांटा, वो तुम्हारे लिए जरिया बन जाएगा बख्शिश का। और जो तुमने औलादों के लिए छोड़ दिया, न जाने तुम्हारे औलाद तुम्हारे उस मालों को कहां का इस्तेमाल करें। आजकल औलादों को भी हाल जानते हो कि हमारे औलादे किस तरह का निकल रहे हैं, हमारे औलादे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहां कहां वक्त गुजार रहे हैं, अपने पैसों को कहां का खर्च कर रहे हैं, बखुदा सब किसी को पता है। लेकिन हमें वो लम्हात आने से पहले जो है अपने मालों को सही जगह लगाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ऊपर नमाज पढ़ने का भी एक रीजन है कि आज ऊपर नमाज जुमा हो रही है, इसलिए कि नीचे आप देख करके आए हैं कि घिसाई का काम चल रहा है।
جو پتھر لگے ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے، اس میں گھسائی ہے، پولیس وغیرہ ہے، وہ کام ابھی چل رہا ہے، جس میں کچھ خرچے بھی آئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کرائے، چاہے گھر میں کراؤ یا باہر میں کراؤ، اس میں تو خرچے ہونا ہے۔ اگر گھر کا کام کرانا تو خود کو بھی جھلنا پڑے گا، چاہے 1 روپے لگے یا 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے لگے۔ وہ گھر ہے تو وہ گھر میں ہم اپنے حساب سے کام کراتے ہیں، اپنے حساب سے پیسے لگاتے ہیں، لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اس کو یوز کون کون کرتے ہیں؟ ہم سب مل کر تو کرتے ہیں، ہم سب کا ذمہ ہے، ہم سب کا حصہ ہے اس میں، کہ ہم 1 روپے سے لے کر کے 1 لاکھ روپے تک لگا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ہے، جتنا دیا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا وہ ہمارے لیے کم ہے۔ آج ہمارا یہی سوچ رہ گیا ہے، لیکن ہمارا یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا سوچ یہ ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم جو ہے 3 وقت کی روٹی آرام سے کھا رہے ہیں، ہمارے لیے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ 4-5 جوڑی کپڑے ہر کسی کے پاس، ہر کسی کا مکان بن رہے ہیں، کسی کا بن گیا ہے، ہر کوئی کمانے والا ہے، ہر کسی کو اللہ نے صحت عطا کیا ہے، اور ابھی بھی کما رہا ہے، آگے چل کے بھی کمائے گا۔ تو جو اس گھر کا کام، اور ایک حدیث شریف اور ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جو اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ مسجد کیا کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جو مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت میں ایک یاقوت یعنی کہ سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کرتا ہے، اور اس کے دیوار جو ہے، اس کے دیوار اس جنت میں جس کے لیے محل بنایا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دیوار جو ہے ہیرے جواہرات کہ اس کے دیوارات یعنی کہ دیوار ہوں گے، اور اس کا فرش جو ہے سونے کے بچھے ہوں گے، اور اس میں جو مٹیریل لگیں گے، جیسے ہم لوگ سیمنٹ لگاتے اینٹ جوڑنے کے لیے، تو میرے رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سرخ یاقوت کا اس کا سیمنٹ ہوگا۔ تو اب بات سمجھ میں کہ جو مسجد بناتا ہے، اور پھر میرے آقا نے پھر اسی حدیث میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب تو مسجد نہیں بن سکتے، کیونکہ مسجد بن چکی ہے، مسجد بن چکی ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں تیتر ایک چڑیا ہے نا، پنچھی ہے، وہ سب سے چھوٹی چڑیا ہے، اور ان کا گھونسلہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے گھر میں ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اینٹ لگائے گا، اللہ ان کے لیے بھی ایک جنت میں محل تیار کرے گا، جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ تو اب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایک تیتر کے تو برابر تو پیسہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، اس سے زیادہ بھی ہے۔ ایک تیتر کا گھونسلہ آدھی اینٹ میں بن جائے گا آرام سے، آدھی اینٹ میں۔ تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کون کتنے روپے دینا چاہتے ہیں؟ جس کے پاس ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی اذان سے پہلے ایک اعلان بھی ہوا ہے، جو نسیم بھائی نے رائے خدا میں 1000 روپے خلوص دل کے ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ایک جناب نے جو ہے مسجد میں رائے خدا کے لیے، ایک جناب جو ہے اور 200 روپے جو ہے مسجد کے لیے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ہے کوئی اور بندہ جو 200 500 1000 جس سے بھی جتنا بن سکے، کوئی متعین نہیں رکھا گیا ہے، جس سے جتنا بن سکے وہ اتنا دے سکتے ہیں۔ اگر ابھی نہیں ہے تو وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد اس عشاء میں۔ ایک صاحب جو ہے اور 200 روپے دیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ایک صاحب 200 روپے اور دیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے 100 روپے اور دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے جو ہے یہ 100-200 روپے کر کے دیے ہیں، لیکن اس میں آپ لوگ خرچہ جانتے کتنے روپے خرچہ بیٹھ رہے ہیں؟ اندازہ 11-12 ہزار روپے ابھی اس کا خرچہ ہے، جو بھی ابھی جو ارجنٹ میں جو کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی مشین کانپور سے آئے ہیں اور اس کو دینا ہے۔ صرف یہ 200-500 روپے سے کام نہیں چلے گا، ہر کسی کا یہ حصہ ہے، ہر کسی کو دینا ہے۔ یوں نہیں کہ 2-4 آدمی دے دیے تو اس سے کام چل جائے گا، یہ ایک دن کا بھی مزدوری اس کا نہیں نکل رہا ہے، ایک دن کا بھی مزدوری نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے مال سے 200-500 1000 روپے نکالیں گے تو ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مال میں اور اضافہ کرے گا اور برکت دے گا۔ تو جس کے پاس ابھی نہیں، زور زبردستی نہیں ہے، آپ دیں گے آخرت کے لیے، آپ خود اپنا سامان بنا رہے ہیں، آپ دیں گے تو آپ کے اعمال پر نیکیاں اکٹھا ہوں گے، آپ دیں گے جب تک یہ مسجد رہے گی، اور یہ مسجد صبح قیامت تک
اللہ کرے کہ صبح قیامت تک اسی جگہ قائم رہے، تو صبح قیامت تک اس میں نماز ہوتی رہے گی، اسی جگہ نماز جب تک ہوتی رہے گی تب تک آپ کے اعمال پر جو نیکیاں لکھتا جائے گا، آپ کے اعمال پر نیکیاں اکٹھا ہوتے جائیں گے۔ صرف آپ اگر 200 روپے دیتے ہیں تو 200 روپے کا نیکی آپ کو صبح قیامت تک مل رہا ہے، اگر 1000 روپے دیں گے تو اور زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 200 کا گڑا اگر کر دو 10 سے کتنا ہو رہا ہے؟ 2000 نیکیاں آپ روز کمائیں گے، اگر 500 دیں گے تو 5000 نیکیاں روز کمائیں گے، 1000 دیں گے تو 10,000 نیکیاں روز کمائیں گے راہ خدا میں۔ ارادہ ابھی کر لو کہ اگر ابھی ہمارے جیب میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم جمعہ کے بعد دیں گے، اگر ارادہ ابھی سے کریں گے آپ کے اعمال پر اسی وقت سے نیکیاں لکھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا خود ارشاد فرماتا ہے جو نیک کام میں حصہ لینے کا ارادہ جو جس وقت سے کرتا ہے، بھلے وہ پیسہ وہ روپیہ وہ مال بعد میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال پر اسی وقت سے ان کے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرا رب کریم ہے، ٹائم کتنا ہوا؟ تو میرا رب کریم ہے اور آئے خدا میں خوب خرچ کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خوب خرچ کریں، یہ اللہ کے دی ہوئی دولت ہے، اللہ کے یہ سب ایک دن ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ جو بھی مال ہمارے پاس آیا ہے جو ہم نے کمایا ہے کس کے لیے کمایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو قبر میں لے جانا ہے؟ کیا ہم اس کو اپنے قبر میں باندھ کر کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہمارے چار پائے پہ ہمارے گہوارے میں کوئی 200 روپے بھی ڈالے گا؟ نہیں نا، کیا ڈالے گا؟ ایک کفن کا سفید سا کفن ہوگا اور اسی میں لپیٹ کر کے ہمیں قبر میں رکھ دیے جائیں گے۔ ہم نے جتنے مال کمائے محلے بنوائے ہر چیز ہمارا یہی رہ جائے گا، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جو تم نے کمائے ہو، جو اپنے ہاتھ سے جو خرچ کر دیے ہو وہی تمہارے لیے، وہی مال تمہارا ہے، اور جو تم نے کمایا ان میں سے جو کھا لیا وہی مال تمہارا ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، باقی تم نے جتنا کما کر کے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف رائے خدا میں مال بھی نہیں دینا ہے، رائے خدا میں جان بھی دینا ہے۔ جان دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اب دوسرا کربلا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کربلا میں جا کر کے دین اسلام کے لیے جان دیں۔ اب دوسرا کربلا ہم خود بنا سکتے ہیں۔ کب؟ دوسرا کربلا ہمارے لیے نماز فجر ہے، دوسرا جہاد ہمارے لیے نماز فجر ہے۔ اس وقت نماز سردی کو جہاد قرار دیا گیا۔ میرے آقا خود ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کو جہاد کا ثواب لینا ہے، جہاد کا ثواب اگر لینا ہے، کسی کو اگر بھرپور ثواب لینا ہے تو وہ موسم سرما میں نماز فجر ادا کر دے، اللہ ان کو فجر کا بھی ثواب ادا کرے گا اور ایک جہاد کا بھی ان کو ثواب ادا کرے گا۔ نماز فجر کو جہاد قرار دیا، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، نوجوان اٹھتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ٹھنڈی لگے تو نوجوانوں کو فجر میں اگر دیکھ رہے ہیں تو بڑے بوڑھے 4-5 نظر آتے ہیں، باقی نوجوان غائب ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کچھ نوجوان تو کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چلو نماز جمعہ کے لیے ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ارے بھائی، تمہیں اگر صرف اسی ٹھنڈی سے اگر تمہیں موت آ سکتی ہے، گرمی بھی تمہیں موت آ سکتی ہے کہ نہیں سکتی؟ کیا کسی کو ٹھنڈی سے بھی موت آ سکتی ہے؟ ہاں، بیمار پڑ سکتے ہو، بری مصیبت تو جھیلنی پڑے گی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب اگر تم نماز پڑھو گے تو پھر ناپاکی تمہارے اندر کیسے آ رہی ہے؟ نماز جب ہم قائم کریں گے تو ہم خود ناپاک سے دور ہو جائیں گے، ہم خود ناپاکی سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ جب ہم نماز ہفتے میں ایک بار پڑھیں گے تو پھر ایک بار نہائیں گے، باقی دن تمہارا نہانا ہی نہیں ہوتا ہے لگتا ہے۔ باقی دن نہانے کا مطلب ہے کہ روز پاک ہونا، اور نہا خوب رہے ہیں سب، کوئی سمر چلا کے نہ رہے ہیں، کوئی گرم پانی سے نہ رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا پانی سے، لیکن نہا سب رہے ہیں۔ لیکن وہ نہانا تمہارے لیے کچھ اور ہے، یہ نہانا کچھ اور۔ بھائی آج بھی نہائے ہو، آج نہا کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، کل بھی تو نہائے تھے، لیکن کل تو ایک بھی وقت نماز نہیں پڑھے، کل بھی نہاؤ گے لیکن کل بھی نہانے کے بعد ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا فائدہ اسے نہانے سے؟ مطلب کہ نہا نہیں رہے ہو۔ نہانے سے پہلے جو ناپاکی تمہارے اندر موجود تھا، نہانے کے بعد بھی وہی ناپاکی تمہارے اندر موجود کہ مومنوں کی پہچان تو یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟
حیال الصلاح اور حیال الفلاح کی صدا میں کیا معنی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ جب ہمیں دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکار پکار کے کہتا کہ آؤ کامیابی کی طرف، اسی میں تمہارے بھلائی، اسی میں تمہارے خیر ہے، لیکن ہم اللہ کے اس آواز کو سن کر کے، اللہ کے اس پکار کو سن کر کے اگر ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہم خوب کما لیں، ہم خوب مال جمع کر لیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل سکتا۔ کامیابی تبھی ملے گا ہمیں جب تک ہم نماز کو قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کو افضل العبادت قرار دیا ہے، اور نماز کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ اس گھر کو کیوں بنایا گیا؟ ابھی گھسائی کا کام ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، ایک خوبصورتی آ جائے۔ لیکن اس خوبصورتی سے بھی کیا فائدہ جب اس کا یوز نہیں کرو گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر کیا فائدہ؟ تو صرف مسجد کو سجانا کمال نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنا کمال ہے۔ ہر ایک کسی کا پیٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا پیٹ ہے، آپ کا پیٹ، ہر کسی کا پیٹ ہے۔ ہم اپنے پیٹ کے لیے روٹی کھا کر کے اپنے بھوک کو ختم کرتے ہیں، اپنے پیٹ کو روٹی کھا کر کے، غذا کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد کا بھی پیٹ ہے، مسجد کا بھی پیٹ ہے۔ مسجد کا پیٹ کیا پیسے سے بھرے گا؟ کیا مسجد کا پیٹ کیا روٹی سے بھرے گا؟ نہیں، بس یہ مسجد کا پیٹ نماز سجدہ سے بھرے گا۔ مسجد کا پیٹ جو ہے نمازوں سے بھرتا ہے، تو اس لیے مسجد کے پیٹ کو بھراؤ۔ اچھا، جس کے اگر کوئی بندہ کسی کے گھر کام کرتا ہو اور اس کا مالک اس کو اگر کھانا نہ دے، اس کا مالک اس کو کھانا نہ دے، دن میں اگر 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ کھانا دے، وہ ہفتے میں کھانا ہی نہ دیتا ہو اور کام ان سے بھرپور لیتا ہو، تو اس کا کام کرنے والا ان کو بددعا دے گا یا دعائیں دیں گے؟ بددعا تو دے گا نا۔ کہا کہ مالک اچھا نہیں ہے، 4 گالیاں ان کو، جب بھی بھوک کا شدت ہوگا، جب بھی پیاس کی ان کو گالیاں بکیں گے۔ ہر کسی کی فطرت ہے، گالیاں بکیں گے۔ تو اسی طرح سے جب ہمیں ہمارا مالک اگر کھانا نہ دے، جس کے پاس اگر ہم کام کریں تو وہ ہمیں کھانے کا کام بھی لے، اگر ہمیں کھانا نہ دے ہم ان کو گالی بکیں، ہم ان کو بددعا دیں۔ اسی طرح سے ہمارے بستی میں جو مسجد ہے، اگر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ مسجد ہمارے دعا کریں گے یا بددعا دیں گے؟ بددعا تو دیں گے نا۔ اور یہ مسجد، میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ مسجد جس کے لیے اگر بددعا دے تو وہ کبھی پھل اور پھول نہیں سکتا ہے، اور مسجد جس کے لیے دعائیں دے کسی بلا ان کو گھیر نہیں سکتا ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کا در و دیوار میں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جو گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جتنے وقت تک، جتنے ٹائم وہ مسجد میں ضائع کرتا ہے، ہر 1 منٹ میں، ہر 1 سیکنڈ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال پر نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اس گھر کے ارادے سے ایک جناب نے جو ہے 500 روپے مسجد کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور خوب کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے 500 روپے اب تک جو ہے اتنے لوگوں کے بیچ میں 500 روپے ایک بندے نے دیا ہے۔ اگر ہر بندے اگر 500 روپے دیے تو انشاءاللہ یہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور جو پچھلا باقی ہے وہ بھی عطا ہو جائے گا۔ ایک جناب نے جو ہے 500 روپے راہ خدا میں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اس کو اذن صراط المستقیم شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی۔ 2 بندہ ایسا ہے جو 500 روپے دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں 2000 روپے ایک جناب جو آن لائن کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے ہمیں جذبہ ہونا چاہیے۔ 500 روپے کا جذبہ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ یہ کام بآسانی ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کام کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلا بھی پیسہ باقی ہے، سننے میں مجھے آیا ہے کہ پچھلا پیسہ باقی ہے، بھی جو پتھر جب لگا تھا اس کا بھی پیسہ باقی ہے۔ ابھی فی الحال 10 سے 12 ہزار روپے تو فی الحال چاہیے، سمجھے؟ تو پورا 25,000 روپے کا خرچہ ہے۔ اب 25,000 کا خرچے میں کتنے روپے آئے میں آپ کو گنا کے بھی بتا رہا ہوں۔ 1,000 1200 13 14 15 16 17 18 1900 روپے آیا۔ بتاؤ 25,000 روپے میں 1900 روپے آیا کہ ہو جائے گا؟ 2,000 روپے ایک جناب نے اعلان کیا ہے کہ 2,000 روپے وہ بعد میں پے کر دیں گے۔ تو کتنے روپے ہو گئے؟ 1900 اور 2000 3900 روپے۔ 25,000 کے خرچے میں 3900 روپے ہوا ہے، کیا کام ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ 25,000 کے کام میں 25,000 تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔
24,000 بھی ہوگا تو کام نہیں ہوگا، یہاں صرف 3900 روپے ہوا تو کیسے کام چل سکتا ہے؟ خوب من دل لگا کر کے رائے خدا میں خرچ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو رائے خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.